بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا پہلا ویلاگ ہے اور سیریل کے حساب سے 120 اور پہلی قسط واقعہ مباہلہ اور رد روافظ، یہ ہیڈنگ ہے۔ ناظرین، پیج ہے 85، موارف القرآن جلد 2، سورۃ آل عمران نمبر 3 اور آیت نمبر ہے 63، جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر اور تلاوت کلام پاک۔ ناظرین، اس کتاب کا نام ہے موارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، اور پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4 تک۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ رحیلہ کس قدر ظالم، جفا جو کینہ پرور تھا، نکالی شاہ تیموری کی آنکھیں نوک خنجر سے، دیا اہل حرم کو رقص کا فرما، ستمگر نے یہ انداز ستم، کچھ کم نہ تھا آثار محشر سے۔ ناظرین، ویلاگ نمبر 120 اور آج پہلی قسط ہے، واقعہ مباہلہ اور رد روافظ۔ اس کا پس منظر یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے نصارہ کی جانب ایک فرمان بھیجا جس میں 3 چیزیں ترتیب وار ذکر کی گئی تھیں۔ نمبر 1، اسلام قبول کرو، نمبر 2، یا جزیہ ادا کرو، نمبر 3، یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نصارہ نے آپس میں مشورہ کر کے شرجیل، عبداللہ بن شرجیل اور جبار بن قیس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، اور ان لوگوں نے آ کر مذہبی امور پر بات چیت کی، یعنی بات چیت شروع کی، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت ثابت کرنے میں ان لوگوں نے انتہائی بحث و تکرار سے کام لیا۔ اتنے میں یہ آیت مباہلہ نازل ہوئی، اس پر آپ نے نصارہ کو مباہلہ کی دعوت دی اور خود بھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو ساتھ لے کر مباہلہ کے لیے تیار ہو کر تشریف لائے۔ شرجیل نے یہ دیکھ کر اپنے دونوں ساتھیوں سے کہا کہ تم کو معلوم ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، نبی سے مباہلہ کرنے میں ہماری ہلاکت ہے، بربادی یقینی ہے، اس لیے نجات کا کوئی دوسرا راستہ تلاش کرو۔ ساتھیوں نے کہا کہ تمہارے نزدیک نجات کی کیا صورت ہے؟ اس نے کہا میرے نزدیک بہتر صورت یہ ہے کہ نبی کی رائے کے موافق صلح کی جائے۔ چنانچہ اس پر سب کا اتفاق ہو گیا، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جزیہ مقرر کر کے صلح کر دی، جس کو انہوں نے بھی منظور کر لیا۔ تفسیر ابن کثیر۔ اس آیت میں ابناءنا سے مراد اولاد سلبی نہیں بلکہ عام مراد ہے، خواہ اولاد ہو یا اولاد کی اولاد ہو، کیونکہ عرفاً ان سب پر اولاد کا اطلاق ہوتا ہے، لہٰذا ابناءنا میں آپ کے نواسے حضرت حسنین اور آپ کے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ داخل ہیں۔ خصوصاً حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ابناءنا میں داخل کرنا اس لیے بھی صحیح ہے کہ آپ نے تو پرورش بھی حضور اکرم کی آغوش میں پائی تھی، آپ نے ان کو اپنے بچوں کی طرح پالا پوسا اور آپ کی تربیت کا پورا خیال رکھا، ایسے بچے پر عرفاً بیٹے کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ اس بیان سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اولاد میں داخل ہیں، لہٰذا روافظ کا آپ کو ابناءنا سے خارج کر کے اور انفسنا میں داخل کر کے آپ کی خلافت بلا فصل پر استدلال کرنا صحیح نہیں ہے۔ ناظرین، یہ ویلاگ آج کا 120 کی پہلی قسط ختم ہوئی، 121 کی دوسری قسط انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں۔ بچپن میں جس نے ہے چلنا سکھایا،
پڑھا کے لکھا کے ہے قابل بنایا، وہ بوڑھے ہوئے جو اکیلے ہوئے ہیں، انہیں ساتھ رکھنے کا تیرا من نہیں ہے، تو جتنی بھی چاہے دولت کما لے، ماں باپ سے بڑھ کے کوئی دھن نہیں ہے، جنم سے تجھے ہے جس ماں نے پالا، بڑا ہو کے اسے کا چھینے تو نوالا، رکھا کوکھ میں تھا 9 ماہ جس نے، اسی ماں کو رکھنے کا تیرا من نہیں ہے، بچپن میں جس نے ہے چلنا سکھایا، پڑھا کے لکھا کے ہے قابل بنایا۔